الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب نزان العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم شان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، مکی مدنی سلطان رحمت علی میان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بھی بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پھٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اسے ہر سجدے کا عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت بھی عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال بھی چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، خدائے حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمتی البیان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر و ثواب اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان مبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نیز جنت کا عظیم شان وحل مزید برائے اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمی بھی موجود ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، عظمت والا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ محبوب رحمان رحمتی علی بیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری دن میں بیان فرمایا، اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ وہ آفات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے بھی مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزے رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسطاً یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی اس سے کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 تمہیں بے نیازی نہیں، بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا، جبکہ 2 باتیں 3 جن سے تمہیں غنا بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے اس میں ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف کا زیادہ تعداد میں پڑھنا اور استغفار یعنی بار بار توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صحیح کرنی ہے، اور ان 2 باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لاپرواہی نہیں کرنی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ اکبر عز و جل۔ ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، عرض کرتی ہے: اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ مکی مدنی سلطان رحمت علی بیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: رمضان شریف کی ہر شب آسمان میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے: اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہائے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہائے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہائے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہائے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان مبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو باتوں پھیلے ماہ رمضان سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمت علی بیان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں سے جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن فرماتی ہیں: تمنا ہے فرمائے روز محشر، تمنا ہے فرمائے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے: اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے: اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ
کے غروب آفتاب تک کہ ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، بیان کردہ حدیث مبارکہ میں رب العالمین عز و جل کے کس قدر عظیم شان انعام اکرام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان مبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ سارے مہینے میں، سارے ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گناہگار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش اللہ تعالی ہم گناہگاروں اور بد کرداروں کو بھی ان مغفرت یافتہ گان میں شامل کر لیں۔ جب کہا اس یا سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، وہ لوٹی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ اور یا رات کا قیام۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا زمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ عز و جل سے مانگ لے، ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں دورگائے جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے کہتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً طلبیہ یعنی لبیک کہتی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیا ہے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ عز و جل وہ کون سے 2 نور ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدا حنان و منان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے۔ پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتیں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر خدا رحمان جل جلالہ کی رضا حاصل کر کے جنتیوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ نیز دوسری حکایت میں 2 نور اور 2 اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ خدا رحمان عز و جل کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن اور رمضان کے 2 نور عطا کر دیے کہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیرے دور ہوں اور نور ہی نور ہو جائے۔ نیز روزہ اور قرآن
بروز محشر مسلمانوں کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں روزہ دار اور قرآن، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشاتوں سے دن میں اسے روکے رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتی ہے اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورت قل هو اللہ احد شریف ہر کسی عنایت نہ فرماتا۔ ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار ولادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کس قدر لطف کرم فرمایا ہے کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی غلام اگر ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں گزار لے، وہیں روزہ رکھے، تراویح پڑھے، تو اسے دوسرے مقامات کے 1,00,000 رمضان کے برابر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ہر روز شب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ایک عظیم شان نیکی مزید برائے ایک کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے، اور اس میں ہر لمحہ عبادت کی بھی توفیق ملے، اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً عید منانے کے لیے اپنے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے روزہ پر انوار پر حاضر ہو کر عیدی کی بھیک مانگے، اور سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے، اور ایک کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر انور سے ہم گناہگار عیدی پائیں، اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم ہی سے ممکن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں ہمیں اللہ عز و جل کی خوب عبادت کرنی چاہیے، ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ اگر اس مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی عز و جل میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور پورے مہینے اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے۔ مزید فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، اور اللہ عز و جل کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کا احترام کرنے اور اس کے پورے روزے رکھنے اور اس میں تراویح پڑھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرما دیں۔